فلسطین میں صرف آج کا مسئلہ نہیں بلکہ پچھلے 3000 سال سے اس ملک پر قبضہ کرنے کی لڑائی چل رہی ہے۔ آج سے 3000 سال پہلے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر میں فرعون کی غلامی سے آزاد کروا دو، اور پھر بڑی مشکل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کو آزاد کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فلسطین کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ اس ملک پر حملہ کرو، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کو کہا ہم تبھی حملہ کریں گے جب ہم ان کے بارے میں جانیں گے وہ کیسی قوم ہے۔ تو بنی اسرائیل نے 12 لوگوں کو فلسطین بھیجا۔ ان 12 لوگوں نے اس قوم کے بارے میں جانا۔ جب وہ لوٹ کر آئے، ان 12 لوگوں میں سے 10 نے کہا یہ بہت ہی سخت قوم ہے اور اس قوم کو مالک کہا جاتا ہے، اور جو بچے ہوئے 12 لوگوں میں سے 2 شخص تھے، انہوں نے کہا اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں جہاد کرنا چاہیے اور ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو بنی اسرائیل نے صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں اس ڈیزرٹ میں رہنے کی سزا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی، اور اس کے پہلے چیپٹر پر صاف لکھا ہے کہ یہ علاقہ فلسطین اللہ پاک نے صرف اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے رکھا ہے، جس کی وجہ سے آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہودی کلیم کرتے ہیں تورات کی اس آیت کے مطابق یروشلم اور فلسطین پر صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، کیونکہ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تورات کے مطابق تب تو ان کو ملنا چاہیے، لیکن تورات میں لکھا ہے کہ یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے لیے ہے، صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد کے لیے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بلکہ ایک نہیں 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا فادر مانا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو عربوں کا فادر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ انہی کی کتاب کے مطابق اسحاق علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کا حق نہیں بلکہ فلسطین پر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عربوں کا بھی حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 سال ڈیزرٹ میں رہنے کے بعد آخرکار بنی اسرائیل نے جاشوا کی لیڈرشپ میں فلسطین کو فتح کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ ملک ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور 300 سال تک بنی اسرائیل فلسطین کو دوبارہ حاصل نہیں کر پایا۔ لیکن 300 سال بعد بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں بنی اسرائیل کو دوبارہ فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پہلی دفعہ اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد، ایک ٹیمپل بنایا جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اس وقت میں 40 سال تک حکومت کی۔ 40 سال کے بعد بیبلون نے فلسطین کو فتح کر لیا، اور لاکھوں یہودی اس جنگ میں مارے گئے۔ اس وقت فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی۔ اس کے بعد بیبلون کے اوپر حضرت ذوالقرنین کی فوج نے حملہ کیا اور بیبلون کو فتح کر لیا۔ یہودی بیبلون کی قید میں 70 سال رہے، انہیں قید سے آزاد کیا اور کہا کہ واپس جاؤ فلسطین، حضرت سلیمان کے ٹیمپل کو دوبارہ بناؤ جو اس سے پہلے تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہودیوں نے فلسطین کے اوپر 400 سال تک حکومت کی، لیکن یہودیوں کے اوپر ایک ایسی حکومت نے حملہ کیا جو ان سے زیادہ بہت طاقتور حکومت تھی۔ وہ طاقتور حکومت رومن امپائر تھی جو حال ہی میں عیسائیت کو قبول کر چکی تھی، اور بنی اسرائیل کے اوپر اتنا ظلم کیا، حالانکہ ان کے اوپر اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہودیوں نے رومن امپائر سے لڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان سے یہ جیت نہیں پائے۔ یہودی رومن امپائر سے چھپ کر پہاڑوں اور غاروں میں رہنے لگے، اور کچھ یہودی عربوں کی طرف چلے گئے۔ رومن امپائر نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی آج تک دوبارہ نہیں بن پایا، لیکن یروشلم پر رومن امپائر نے 600 سال تک حکومت کی۔ لیکن رومن امپائر نے ایک ایسی غلطی کی جو اسے کبھی کرنی نہیں چاہیے تھی۔ رومنس نے عربوں میں نئے ریلیجن اسلام پر حملہ کرنے کی غلطی کی، اور اس حملے کے بعد مسلمانوں کی فوجیں رومنس کے اوپر ٹوٹ پڑی، اور کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر کو
فتح کر لیا۔ اس وقت مسلمانوں کی فوجوں کا بادشاہ حضرت عمر تھا۔ وہ دنیا کے طاقتور بادشاہ بن چکے تھے۔ آخر کار اسلامی لشکر یروشلم کے دروازے تک پہنچ گیا۔ یروشلم کو محاصرے میں لے لیا۔ یروشلم کا جو قلعہ تھا رومنس نے بڑی مضبوطی سے بنایا تھا۔ رومنس نے پوری تیاری کر کے رکھی تھی۔ مسلمانوں کے لشکر یروشلم پر روزانہ حملے کرتے رہے۔ 11 دن حملوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ان حملوں میں مسلمان کبھی خاص کامیاب نہیں ہو پائے اور محاصرے کا سلسلہ 6 ماہ تک چلا۔ آخر کار یروشلم کے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ ان کے گورنر نے کہا کہ میں یروشلم کو تمہارے حوالے ایک ہی شرط پر کروں گا کہ مسلمانوں کے بادشاہ عمر خود آ کر ہم سے ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس لیے رومیوں نے بلایا تھا کہ ان کی شناخت کر سکیں، کیونکہ رومیوں کے بڑے راہب کمامہ کا کہنا تھا کہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یروشلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابی جو سرخ رنگ کا ہوگا وہی فتح کرے گا۔ اس کمامہ نے کہا کہ اگر یہ وہی صحابی ہے، سرنڈر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ خط بھیجا اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ یروشلم پہنچے۔ یروشلم کا بادشاہ گولڈ اور سلور پہن کر بڑی شان شوکت سے تیار ہوا، کیونکہ وہ بہت بڑے دنیا کے طاقتور بادشاہ سے ملنے جا رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ وہی صحابی ہے۔ لیکن یروشلم کے لوگ اور ان کا بادشاہ جب دیوار سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھے تو بڑے حیران ہو گئے اور شوق میں آ گئے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم پر بکریوں کے بال سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ لباس 14 پیوند میں بنا ہوا تھا۔ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کر بنایا گیا تھا۔ اس میں ایک پیوند چمڑے کا بھی تھا۔ بالکل کم پیسوں والا لباس پہنا ہوا تھا۔ اور یروشلم کا بادشاہ ان کا بڑا راہب کمامہ آپ کو دیکھ کر شوق میں آ گئے، یعنی حیران ہو گئے۔ اس کے بعد کمامہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قلعے کے اور قریب لاؤ تاکہ ہم ان کی شناخت کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بغیر کسی اسلحے کے قلعے کے قریب جانے لگے تو بعد میں یہ فیصلہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ جائیں ان کی حفاظت کے لیے۔ جب حضرت عمر قلعے کے قریب پہنچے، کمامہ نے آپ کو بڑی غور سے دیکھا۔ کمامہ نے کہا اپنی قوم کو، خدا کی قسم یہ وہی شخص ہے جو ہماری پچھلی کتابوں میں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا اور اس کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہوگا۔ پھر رومنس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد رومنس نے ایک شرط رکھی، یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ شرط نہیں مانی اور اس طرح یروشلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور 350 سال بعد صلیبیوں نے پوری دنیا سے فوج کو جمع کیا اور صلیبیوں نے یروشلم پر حملہ کیا۔ اس حملے میں ہزاروں مسلمانوں اور یہودیوں کو شہید کر دیا گیا، بچوں اور عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، اور مسجد اقصی کو ایک محل میں تبدیل کر دیا۔ اور ہسٹری میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں کے بچے اور عورتیں اپنے آپ کو عبادت گاہوں میں بند کر کے رکھی تھی، تو ان عبادت گاہوں کو صلیبیوں نے آگ لگا دی اور ان کے بچے اور عورتیں جل کر خاک ہو گئے۔ 90 سال بعد عیسائیوں نے ایک ایسی غلطی کر دی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے ایک مسلمان قافلے پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمان دنیا سے فوج کو جمع کر کے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اور اس وقت عیسائیوں کے دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ ہم نے جو لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، آج اسی طرح ہی ہمارا قتل عام ہوگا۔ لیکن سارے عیسائیوں کو سلطان صلاح الدین نے معاف کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ پھر 80 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی یروشلم پر حکومت تھی، اور ورلڈ وار 1 کے بعد برطانیہ اور یورپی ممالک نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ فلسطین بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ورلڈ وار 2 میں جو ہٹلر نے یہودیوں کے اوپر ظلم کیے
پورے یورپ ممالک کے یہودیوں کو لگا کہ ہماری بھی ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اس وقت ایک صہیونی تنظیم ابھری جسے تھیوڈور ہرزل چلا رہا تھا۔ اس تنظیم کا مقصد تھا اپنی یہودی الگ ایک ریاست بنائیں گے۔ یہودیوں نے مذہب کے نام پر اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور فلسطین میں غیر قانونی طریقے سے آباد ہونا شروع ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں میں لڑائیاں ہونی شروع ہوئی اور وہ لڑائیاں بڑھتی گئیں۔ ان کی لڑائیوں کو دیکھ کر یونائٹڈ اسٹیٹس نے ایک فیصلہ لیا، فلسطین کو 3 ٹکڑوں میں بانٹا جائے گا۔ ایک طرف اسرائیل کی ریاست قائم ہوگی، دوسری طرف فلسطین کی ریاست، اور جو یروشلم کا بنیادی حصہ ہے جسے مسجد اقصی بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے حوالے کیا جائے گا۔ اس فیصلے کو عرب ممالک نے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد عرب اور اسرائیل آج تک لڑتے آئے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔